اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں بندہ ناچیز محمد شمی منصوری حاضر ہوں پھر ایک بار آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پہ معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے تھے؟ کیا معاذ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کے سارے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے؟ کیونکہ ہمارے یہاں کے کچھ ایسے پیشہ ور مقرر ہیں، کچھ ایسے پیشہ ور خطیب ہیں جو اپنے بیانات میں یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک پر کیڑے پڑ گئے تھے اور ان کے جسم کو کھا رہے تھے۔ جب کوئی کیڑا ان کے جسم کو کھاتے کھاتے زمین پہ گر جاتا تھا تو آپ اسے پھر سے اٹھا کر اپنے جسم پہ رکھ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ کھا، میرا جسم تیری غذا ہے۔ اور اسے ہمارے یہاں کے قوالوں نے بھی خوب مشہور کیا ہے، کیونکہ بہت زیادہ مشہور کیا ہے، لوگوں کی زبان پہ بہت زیادہ مشہور یہ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک پہ کیڑے پڑ گئے تھے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کیا یہ واقعہ درست ہے؟ آئیے میں سب سے پہلے آپ کو ایک خطیب صاحب کو دکھانا چاہتا ہوں جو اپنی تقریر میں، اپنے بیان میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پہ کیڑے پڑ گئے تھے اور جب کوئی کیڑا زمین پہ گر جاتا تھا تو اسے اٹھا کے اپنے اوپر رکھ لیتے تھے۔ آئیے سب سے پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کلام کرتے ہیں۔ پورے ڈیٹیل میں انشاءاللہ آج اس واقعے کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس واقعے پر مکمل تحقیق پیش کر دوں گا تاکہ آپ کو پھر سے کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کیا بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہم تبصرہ کرتے ہیں کہ جب کیڑے زمین پہ گرنے لگے، وہ کھاتے کھاتے جسم زمین پہ گرنے لگے تو ایوب علیہ السلام ان کیڑوں کو اٹھا کر کے اپنے جسم پہ واپس رکھ لیتے اور ان کیڑوں سے مخاطب ہو کر کے کہتے، اے کیڑوں، ابھی تو تمہاری غذا میرے جسم میں باقی ہے، ابھی تمہاری غذا میرے جسم میں باقی ہے، تم ناراض ہو کر کہاں جا رہے ہو، رکو کھاؤ۔ جی آپ نے سنا، یہ ہیں سید امیر القادری صاحب، یہ وہی بات بیان کر رہے ہیں۔ کیا یہ ان کا یہ بیان کرنا درست ہے؟ کیا یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ بات درست ہے؟ دیکھیے، میں آپ کے سامنے تحقیق پیش کرنے سے پہلے آپ کو کچھ حقیقتیں بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی گمراہ نہ کرے، ورنہ گمراہ کرنے والے اس پوائنٹ کو پکڑ کر آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ دیکھو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مشہور ہے کہ ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک پہ کیڑے پڑ گئے تھے، یہ واقعہ حدیث کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ یہ واقعہ تفسیر کی کچھ کتابوں میں موجود ہے، تفسیر کی کتابوں میں جو قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے ان میں سے کچھ کتابوں میں، تمام میں نہیں، کچھ تفسیروں کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس پہ ہمارے مفسرین ہیں، جو ہمارے محققین ہیں اور ہمارے جو اکابرین ہیں، انہوں نے اس پہ کیا فرمایا ہے، ابھی میں ان کے سب کے حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان کے کتاب سے پڑھ کے سناؤں گا۔ یہ واقعہ کن کن کتابوں میں موجود ہیں میں ان کے نام بتا دیتا ہوں۔ جیسے کہ تفسیر روح المعانی میں بھی یہ واقعہ ہے، اور یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے، اور ابن عساکر نے بھی اس کو لکھا ہے۔ ایسے ہی چند کچھ کتابیں ہیں جن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اب یہ واقعہ کی تفسیر کی کتابوں میں موجود تو ہے، لیکن کیا یہ درست ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ سید امیر القادری صاحب نے بیان کر دیا، میں ان سے اگر کہوں کہ آپ نے کس کتاب میں پڑھا تو وہ ضرور مجھے وہ تفسیر کی کسی کتاب کا حوالہ دے دیں گے، لیکن وہ جو حوالہ مجھے دے رہے ہیں، آپ نے کیا اس کی تحقیق کی کہ یہ واقعہ درست ہے یا نہیں، یہ صحیح ہے یا نہیں، اس کو بیان کرنا چاہیے یا نہیں؟ ابھی کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے کہ کتابوں میں لکھ دینے کی وجہ سے کیا آپ اس کو بیان کرنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، اسرائیلی روایات ہیں یہ سب، ان کو بڑی تحقیق کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، پہلے دیکھنا چاہیے، اس پہ تحقیق کرنا چاہیے ہمارے اکابرین نے ان واقعات کے تعلق سے کیا فرمایا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، تحقیق نہیں کی، اس کو بیان کر دیا۔ میں اپنی تحقیق پیش کرنے سے پہلے آپ کو اس حقیقت کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور یہ متفق علیہ عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو ایسی بیماری سے پاک رکھتا ہے جس سے لوگ گھن کریں، یعنی جس سے لوگ گھن کھائیں، جس سے لوگ نفرت کریں، جس سے لوگ دور بھاگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو، اپنے نبیوں کو ایسی بیماری نہیں دیتا ہے، یہ ہمارے مسلمہ قاعدہ ہے۔ اس کو غور سے اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے۔ اچھا، اپنی تحقیق ابھی میں پیش کرنے سے پہلے اہل سنت والجماعت کے ایک بہت بڑے عالم مفتی ابو اکمل صاحب کی میں آپ کو ویڈیو سنانا چاہتا ہوں کہ وہ اس تعلق سے کیا فرماتے ہیں، آپ سن لیجئے۔ ایک کسی نے پوچھا کہ یہ ہم نے ایک روایت سنی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت شدید کوئی بیماری ہوئی، ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، پھر ایک کیڑا نیچے گرا تو وہ چونکہ آزمائش اللہ کی طرف سے تھی، آپ نے وہ کیڑا اٹھا کے اپنے جسم پہ رکھا، کیا یہ روایت ٹھیک ہے؟ دیکھیں، جو انبیاء علیہ السلام کی طرف سے انبیاء علیہ السلام یا پچھلی قوموں کے واقعات پر مشتمل روایات ہیں، انہیں اسرائیلی روایات کہتے ہیں۔ یہ اصل میں یہود میں سینہ بسینہ چلتی آئی تھیں، اور یہود چونکہ بنی اسرائیل کہلاتے تھے اس لیے اسرائیلی روایات انہیں کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیان کی اجازت ضرور دی ہے، لیکن علماء نے ارشاد فرمایا کہ وہی بیان کر سکتے ہیں جو ہماری شریعت اور قرآن و حدیث کے حکم کے موافق ہوں، یا کم از کم نہ مخالف نہ موافق، وہ جو صحیح مخالف ہے ان کو بیان نہیں کر سکتے۔ جب یہ اصول آپ نے سمجھ لیا تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ ہمارا
مسلمہ اصول ہے، ہمارا یہ علماء کرام کا مسلمہ متفقہ نظریہ ہے کہ کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بیماری نہیں دے گا جو باعث کراہت ہو، کہ لوگ اس سے کراہت کھا کے چلے جائیں، کیونکہ اس وقت اگر کوئی کافر مسلمان ہونے آیا اور نبی کے اندر کوئی ایسی کراہت والی چیز دیکھ کر وہ اسلام سے پلٹ گیا کہ میں نے اسلام لاتا کراہت سے نکل گیا، تو یہ غلط چیز ہو جائے گی، اس کا وہ اسلام سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو کسی نچلے خاندان میں پیدا نہیں کرتا، نبی ہمیشہ اعلیٰ خاندان سے ہوگا، اخلاقیات میں کامل ہوگا، عبادات میں کامل ہوگا، وہ خوبصورت ہوگا، مردانہ وجاہت اس کو حاصل ہوگی، معجزات دکھائے گا، تاکہ کسی کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی میدان معاشر میں یہ بہانہ نہ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے متنفر ہو کے میں اسلام سے دور ہوا یا میں تجھ پر ایمان نہیں لایا۔ تو اس لیے اس قسم کی روایات کو بیان کرنا گناہ ہے اور اس قسم کی روایات کا رد کرنا واجب ہے۔ کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی تھی، ہاں بیماری آپ کو ضرور ہوئی تھی بطور آزمائش، لیکن معاذ اللہ کیڑے ویڑے کی روایت جو ہے بالکل غلط ہے، ان روایات کو نہ بیان کریں نہ جی آپ نے سنیں۔ سنا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیماری نہیں دیتا جس کی وجہ سے لوگ ان سے دور رہیں یا لوگ ان سے گھن کھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیماریوں سے انبیاء علیہ السلام کو پاک رکھتا ہے، اور اس کی توضیح بھی بیان کر دی انہوں نے، کتنی اچھے سے سمجھایا۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے میں تحقیق پیش کرتا ہوں کہ ہمارے جو مفسرین ہیں اور ہمارے محققین ہیں وہ کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں۔ کیا یہ بات درست ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پہ کیڑے پڑ گئے تھے، جو کہ سید امیر القادری صاحب اور دیگر بہت سارے خطیب ہیں جو بیان کرتے ہیں؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنی پہلی دلیل پیش کرتا ہوں صراط الجنان فی تفسیر القرآن سے۔ صراط الجنان فی تفسیر القرآن، اس کے لکھنے والے شیخ الحدیث و تفسیر، لقب سن رہے ہیں کیا ہے؟ شیخ الحدیث یعنی حدیثوں کے شیخ، و تفسیر یعنی مفسر بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی ابو صالح محمد قاسم القادری، اپنی کتاب صراط الجنان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 360 پر کیا فرماتے ہیں؟ آپ غور سے توجہ سے سنیے، میں اسکین لگا رہا ہوں، اسکین لگا دیتا ہوں، دیکھ لینا آپ اس کو، میں آپ کے سامنے پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، جس کو پڑھنا ہے وہ اسکین دیکھ کے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ سنیے، فرماتے ہیں یوں ہی بعض کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ بیماری کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے جو کہ آپ کے جسم شریف کھاتے تھے۔ یہ درست نہیں، کیونکہ ظاہری جسم میں کیڑوں کا پیدا ہونا عوام کے لیے نفرت و حقارت کا باعث ہے اور لوگ ایسی چیزوں سے گھن کھاتے ہیں۔ لہٰذا خطبہ اور باعثین کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب نہ کریں جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں اور وہ منصب نبوت کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ سن لیا آپ نے؟ یعنی کتنی آسان طریقے سے سمجھایا کہ خطبہ و باعثین کو چاہیے کہ ایسی بات نہ بیان کریں۔ یہ جو خطابت جو کرتے ہیں، جو خطبہ جو مقررین کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ عوام کے سامنے پیش نہ کریں۔ اللہ کے پیارے نبیوں کی طرف اس طرح کی باتیں منسوب کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ چیز حضرت ایوب علیہ السلام کے منصب نبوت کے خلاف ہے۔ اچھا، دوسرا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں، آپ کے سامنے اسکرین شاٹ پہنچتا ہوگا، یہ ہے آپ کے سامنے آ رہا ہوگا اسکرین شاٹ، عجائب القرآن، اس کے لکھنے والے شیخ الحدیث، یہ بھی حدیثوں کے شیخ ہیں، شیخ الحدیث، یہ سب بریلوی اکابرین ہیں ہمارے، شیخ الحدیث مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی حدیثوں کے شیخ ہیں، شیخ الحدیث ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عجائب القرآن میں فرماتے ہیں، آپ کے سامنے اسکرین شاٹ آ رہا ہوگا، عجائب القرآن میں فرما رہے ہیں، اچھا صفحہ نمبر ہے اس کا 181 اور 182 پر، میں جلدی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اسکرین شاٹ میں لگا دوں گا، پورا اگر پڑھوں گا بہت وقت لگے گا، میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو پڑھ کے۔ فرماتے ہیں کہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کی بیماری کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یہ سب باتیں سرتاپا بالکل غلط ہیں اور ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہیں۔ اب جلدی سے میں کچھ فتاوی بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے اکابرین کے۔ وقار الفتاوی سمجھیے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سوال موجود ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا سوال، ان سے سوال کیا گیا ہے کہ کیا حضرت ایوب علیہ السلام کے کیڑے پڑ گئے تھے؟ اب جواب سنیے۔ جواب میں فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر کیڑے پڑنا تفسیر میں منقول تو ہے، لیکن یہ واقعہ تمام مفسرین نے نقل نہیں کیا۔ بعض مفسروں نے یہ واقعہ لکھ کر اس واقعے کی صحت کے متعلق یہ بھی لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے،
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بھی واقعے کے بارے میں شبہ تھا، انہیں بھی شک تھا۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسی مرض میں مبتلا نہیں فرماتا جس سے لوگوں کو نفرت ہو، اس لیے جب تک یہ واقعہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو اس کا بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور ابھی تک صحیح حدیث سے یہ واقعہ ثابت نہیں ہوا ہے، لہذا اس کا بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ وقار الفتاویٰ ہے۔ اچھا، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب پاکستان، جو کہ مطلب میں اپنے سر کا تاج مانتا ہوں انہوں نے صحیح بخاری کی شرح کی، صحیح مسلم کی شرح کی، اور قرآن کی تفسیر کی۔ نعمت الباری شرح صحیح بخاری کی شرح، صحیح مسلم کی شرح صحیح مسلم، اور تبیان القرآن، یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ بڑی بہترین کتابیں ان کی، غیر مکتب فکر کے لوگ بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دین کو اتنا آسان کر کے سمجھایا ہے اپنی کتابوں میں انبار لگا دیے ہیں دلائلوں کے، سمجھ رہے ہیں آپ۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اپنی کتاب تبیان القرآن میں فرماتے ہیں، غور سے سنیے، یہ سب محض باطل ہے، یہ کیڑے پڑنے والی روایت، یہ سب محض باطل ہے، یہ سب بالکل باطل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی ایسی بیماریوں سے پاک ہوتے ہیں جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اور کیڑے پڑ جانا دیکھنے والوں کے لیے موجب نفرت ہے۔ اللہ کے نبی پر کشف ہوتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف رغبت کریں، نہ کہ ایسے حال میں ہوں کہ لوگ ان سے دور ہو جائیں۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ایسے کمالات رکھی ہے کہ لوگ ان کی طرف کھنچ کے آتے ہیں، نہ کہ لوگ ان سے دور بھاگیں۔ یہ محض بالکل باطل ہے، یہ واقعہ بالکل باطل ہے۔ اچھا، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے ایک بہت بڑی تحقیق بھی سامنے رکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ شروع کہاں سے ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ وہ میں آپ کو سناتا ہوں، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے کیا تحقیق کی، اس پہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑنے کا واقعہ حافظ ابن ساکر اور حافظ ابن کثیر دونوں نے بنی اسرائیل کے علماء سے نقل کیا ہے، اور ان کی اتباع میں مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے۔ یعنی یہ دو حضرات ہیں، امام ابن ساکر اور امام ابن کثیر، انہوں نے یہ اسرائیل علماء سے لیا ہے، یہ روایت لی ہے، اور پھر ان سے تمام مفسرین نے نقل کی ہے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر مجھ سے بولنے میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔